اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام من ختم صیامہ بقول صالح او عمل صالح تقبل اللہ منہ صیامہ فقیل له یا ابن رسول اللہ ما قول الصالح فقال شہادت لا الہ الا اللہ وعمل الصالح اخراج الفطرہ۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے مسائل، بہت سے سوالات مسلسل ہم سے کیے جا رہے تھے فطرے کے متعلق کہ فطرہ کیا ہے اور اس پہ کیسے عمل کیا جانا چاہیے۔ تو فطرے کے متعلق آپ کے سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں آپ کے سوالات کی طرف پڑھوں، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرمائے، یا جو اپنے روزے کا اختتام عمل صالح اور قول صالح کے ذریعے کرے گا تو پروردگار اس کے روزے کو قبول فرمائے گا۔ کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ قول صالح کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قول صالح سے مراد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے اور عمل صالح سے مراد فطرہ نکالنا ہے۔ کیونکہ ہم فطرے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو حدیث کے اس حصے میں کہ اگر روزے کو قبول کروانا ہے، روزہ مقبول ہونا ہے تو اس کے لیے فطرہ نکالنا امام کی حدیث کے مطابق ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے سوالات مسلسل موصول ہو رہے تھے تو سوچا کہ آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات کے جواب اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائے جائیں۔ آپ ان سوالات میں سے پہلے سوال یہ تھا کہ فطرے سے کیا مراد ہے؟ تو فطرہ زکوٰۃ ہے جو سال بھر کے بعد ہم ادا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر۔ فطرے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو فطرے کی مقدار ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا 3 kg 3 کلو جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، مثلا چاول، گندم اور جو وغیرہ، تو اس کی یعنی اس جنس کو 3 کلو کی مقدار میں مستحقین کو دے دینا ہے۔ اگر ہم 3 کلو نہیں دے سکتے یا 3 کلو نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے رہے تو اتنے ہی پیسے جتنے کا 3 کلو کا جو حساب بنتا ہے وہ مستحقین کو دینا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو فطرہ صاحب حیثیت کے اوپر واجب ہے۔ وہ شخص جو اپنا خرچ چلا سکتا ہے اور دوسروں کا خرچ یا جو اس کے ذمہ ہے چلا رہا ہے تو اس کے اوپر فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال یہ کہ فطرہ کس کس کا یعنی اس شخص کے اوپر کس کس کا فطرہ واجب ہے؟ تو جو اس کے زیر کفالت ہیں، یعنی جن کا خرچ وہ چلا رہا ہے، جن کا خرچ وہ برداشت کیے ہوا ہے، ان سب کا فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ اسی ضمن ایک سوال ہے کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے آیا اس کا فطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، فطرے کے لیے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم جو سال بھر کھاتے ہیں تو بچہ ابھی اس میں نہیں آیا، لہٰذا ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ فطرہ کب نکالنا چاہیے؟ تو فطرہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں یعنی چاند رات میں اور عید کے دن نکالنا چاہیے، لیکن جو شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے، لیکن جو شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تو وہ ظہر تک فطرہ نکال سکتا ہے۔ چاند رات بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے کہ مہمان کے فطرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مہمان، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مہمان سے مراد کیا ہے۔ جو شخص ہمارے یہاں آ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ مہمان نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ آ کے رہ رہا ہے اور اس کے اخراجات یعنی کچھ دن کے لیے ہمارے ذمہ ہے، اس کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے، تو اس کا فطرہ واجب ہوگا۔ اور پھر اسی طرح اسی ضمن میں اور بھی بہت سے مسائل آتے ہیں، وہ آپ کے سوالات میں انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر صاحب خانہ خود کہیں مہمان بن کر جائے تو جن لوگوں کا وہ کفیل ہے ان کے فطرے کا کیا حکم ہے؟ تو صاحب خانہ یعنی خود جو سب کا کفیل ہے، جو اس کے زیر کفالت جو لوگ رہ رہے ہیں، جن کا فطرہ اس شخص کے اوپر واجب تھا، وہ کہیں کسی اور شہر میں ہے، کسی اور کے یہاں مہمان ہے، تو اس کا فطرہ تو میزبان کے اوپر ہوگا، لیکن یہ شخص اپنے عیال کا فطرہ ادا کرے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دروازے پہ چاند رات دروازے پہ آنے والا فقیر اور مسجد میں جن لوگوں کا افطار کرایا ہے اس کے فطرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عزیزان گرامی قدر، پہلے بھی عرض کیا کہ مہمان ہو یا زیر کفالت ہو اس کا فطرہ واجب ہے، لیکن چاند رات اگر دروازے پہ کوئی افطار کے وقت فقیر آ جاتا ہے تو اس کا فطرہ ظاہر ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ مسجد میں اگر ہمیں 200-400 لوگوں کو افطار کروا دیا ہے تو ان کا فطرہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو یہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کہ ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا، یعنی اس ضمن میں نہیں آتے ہیں کہ جو یعنی جن کی کفالت وغیرہ ہو، تو اس ضمن میں بھی فطرہ واجب نہیں ہے. یعنی چاند رات اگر مسجد میں کسی نے افطار کا بندوبست کروایا ہے تو جو لوگ افطاری کر رہے ہیں ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا. اگلا سوال، کیا ایک ایسی عورت جس کی کفالت میں شوہر ہے تو فطرہ کون دے گا؟ عزیزان گرامی قدر، اگر شوہر بے روزگار ہے، اس کا کوئی روزگار نہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتا اور گھر کا خرچ زوجہ چلا رہی ہیں، تو زوجہ کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کا فطرہ نکالے. اور اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ کیا ماں کے اوپر بچوں کا فطرہ واجب ہے؟ تو یہ سوال اس میں آئے گا، اگر ماں صاحب حیثیت ہے اور پورا گھر وہی اس کے ذمے ہے تو، اور شوہر بے روزگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، تو ماں کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کا فطرہ بھی نکالے. اگلا سوال، اگر کسی نے پچھلے کچھ سالوں سے فطرہ نہیں دیا تو کیا کرے؟ اگر کسی شخص نے پچھلے کافی سالوں سے فطرہ ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ فوراً ادا کرے. اگلا سوال ہے، کیا فطرے کی رقم شہر سے باہر بھیجی جا سکتی ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، فطرے کی رقم بہتر ہے اور ضروری ہے کہ شہر کے اندر اس کا مصرف کیا جائے، یعنی شہر کے اندر جو مستحقین موجود ہیں، یہاں تک کہ اگر شہر سے باہر رشتہ دار اور غریب لوگ جن کو آپ جانتے ہیں موجود ہیں تو پھر بھی شہر کے اندر ہی مستحقین کو ڈھونڈا جائے اور فطرے کی رقم کو شہر کے اندر ہی استعمال کیا جائے. اچھا، مستحق، اگلا سوال ہے، مستحق کو رقم دینے کے بجائے اس کی دوا یا کتابیں خرید کر دے سکتے ہیں فطرے کے بجائے؟ تو عزیزان گرامی قدر، فطرے کی رقم کو ایز اٹ از، جس طرح وہ فطرے کی رقم ہے یا خود جو جنس ہے اسی طرح ہی اس کو ادا کرنا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. فطرے کی رقم مستحقین کو دینی ہے، ان کی مرضی، وہ دوا خریدیں یا کتابیں خریدیں، ہمارے ذمہ فطرہ نکالنا واجب ہے. صرف فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ چیزیں خرید کر نہیں دی جا سکتی. اگلا سوال ہے، فطرے کی رقم سے مسجد یا مدرسہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ فطرے کی رقم سے مسجد اور مدرسہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مستحقین کی، یہ مال مستحقین کا ہے، مستحقین کو دیا جائے تاکہ ان کی مشکلات حل ہو سکیں. اور اس کے علاوہ اگلا سوال ہے، فطرے کی رقم اگر گم ہو جائے تو کیا کیا جانا چاہیے؟ فطرے کی رقم اگر گم ہو جائے تو ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتی تو دوبارہ فطرہ نکالنا پڑے گا. اور ایک اور سوال کہ کیا سادات کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ سادات کو صرف، یعنی سیدوں کو فطرہ صرف سید دے سکتے ہیں. سید کا فطرہ سید کے اوپر جائز ہے، لیکن غیر سادات اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، غیر سادات کا فطرہ سادات استعمال نہیں کر سکتے. اور سادات کا فطرہ خود سادات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غیر سادات بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم سے امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو انشاءاللہ سیر حاصل رہی ہوگی اور بہت سے سوالات جو بار بار ہم سے پوچھے جا رہے تھے ان کے جوابات یقیناً مل گئے ہوں گے. پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک دو جہاں ہمیں پروردگار عالم اپنے پیاروں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.